بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی یہ 5 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ تذکرہ چل رہا تھا حج اور عمرے کے مسائل کا۔ یہ کل ملا کر 8 آیتیں ایسی ہیں، آیت نمبر 196 سے لے کر 203 تک یعنی 203 تک یہ آیتیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر حج اور عمرے کے مسائل بیان کیے گئے۔ 7 آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح پہلے آ چکی ہے، آج آخری آیت ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اس سے پہلے ذکر آیا تھا کہ عرفات کا میدان ہو، مزدلفہ ہو، منی ہو، یہ پوری چیزیں پہلے آ چکی ہیں۔ اب جب تمام چیزوں سے فارغ ہو جاؤ تو آخر میں نمبر آتا ہے ارکان حج میں رمی جمرات، شیطان کو کنکریاں مارنا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں تو بات سمجھنا آسان ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی مشرکین عرب میں اس چیز میں اختلاف تھا۔ 2 قسم کے لوگ پائے جاتے تھے۔ بعض کا خیال یہ تھا کہ معدودات جن دنوں کو یہاں کہا ہے یعنی ایام تشریق، ایام تشریق وہی دن کہلاتے ہیں کہ جن دنوں میں فرض نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کا کہنا واجب ہوتا ہے۔ تو ایک جماعت کا یہ کہنا تھا مشرکین عرب میں کہ جو منی کے میدان میں 12 تاریخ تک رکے، عید کے بعد 11 اور 12 کو رکے واپس آ جائے، 13 کو رکنا جائز نہیں ہے۔ دوسری جماعت کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، جو 12 کو واپس آئے گا اس کا یہ عمل غلط ہے، بلکہ 13 تک رکیں، آخر میں رمی جمرات کریں پھر واپس آئیں۔ تو 2 رائے پائی جاتی تھی۔ قرآن مجید نے اس کو بالکل یہاں صاف کر دیا کہ اس میں پریشانی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، پہلی چیز تو تم یہ کرو، کیونکہ مشرکین عرب کا ایک رواج یہ تھا کہ حج کے ختم پر وہ اپنے خاندانوں کا بڑا چڑھا کر آپس میں محفلیں لگتی، اشعار کہے جاتے اور اپنے اپنے نسل اور خاندانوں کا تذکرہ ہوتا تھا۔ تو یہاں آیت اتری کہ اب کسی کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، منی میں جب تم رہو تو ہمارا ذکر کرو، مطلب تلبیہ، تکبیر تشریق، اللہ کے اذکار، جتنی دعائیں ہیں خوب اللہ کو یاد کرو۔ وہ چیز، وہ رسم یہاں ختم کی گئی۔ دوسرا کہ کسی کا یہ کہنا کہ 12 تاریخ تک رکنا صحیح ہے اور 13 سے پہلے واپس آنا ضروری ہے، اور دوسری جماعت کا یہ کہنا کہ نہیں، 13 تاریخ تک رکنا ہوگا، رمی جمرات کرنا ہوگا، دونوں باتیں غلط ہیں۔
بلکہ فرمایا فمن تعجل فی یومین، جو اللہ کا بندہ 11 اور 12 میں ہی واپس آ جائے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ کسی کو اگر ایسی سہولت ہے تو ایسا کر لے۔ ومن تاخر، کوئی اگر 13 تک رکے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، کوئی اگر 11 یا 12 کو وہاں رکے اور غروب آفتاب سے پہلے وہ مینا کے میدان سے واپس آ جائے تو تیسرے دن کنکریوں کا مارنا ضروری نہیں ہے، یہ خوب اچھی طرح یاد رکھیں۔ لیکن اگر مینا کے میدان میں 12 تاریخ کا سورج غروب ہو گیا تو اب لازم ہے کہ صبح کو آپ کنکریاں ماریں، اس کے بعد ہی واپس آئیں۔ ہاں، غروب سے پہلے مینا سے نکل گئے ہیں تو تیسرے دن کا جمرات کرنا ضروری نہیں۔ ہاں، تیسرے دن کے بارے میں اتنی مہلت ضرور دی گئی ہے کہ صبح کو پورے دن رکنا ضروری نہیں ہے، زوال سے پہلے تک رمی جمرات کا عمل مکمل کریں اور واپس آ جائیں۔ تو یہاں قرآن نے بڑا صاف کر دیا، کوئی 12 رکے، 2 دن رکے یا 3 رکے، کوئی گناہ کی بات نہیں، اپنی سہولت کے اعتبار سے رکیں اور وہاں اللہ کا ذکر کریں۔ ہاں، فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ جب آپ نے مال بھی لگایا، جان کی محنت بھی لگائی، تو افضل یہ ہے کہ 13 تاریخ تک مینا میں قیام کرو، رمی جمرات کرو، اس کے بعد واپس آؤ، کیونکہ ایک اللہ کا بندہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے ایک لمبا چوڑا پیسہ اور بڑی لمبی رقم خرچ ہوتی ہے، جان لگتی ہے صرف اللہ کے لیے۔ جب اتنا کیا ہے تو ایک دن میں کیا ہے، اس کو مکمل کریں۔ افضل یہ ہے کہ وہاں کرنے کے بعد واپس آئیں۔ اور اس کے بعد فرمایا لمن اتقا، یہ احکامات، جو پورے احکامات ہم نے عمرے اور حج کے بیان کیے، اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے۔ اب جو حج کے جانے سے پہلے بھی گناہوں میں ملوث، اور بعض لوگوں کے متعلق جو حج کے دوران بھی گناہوں میں ملوث، کہ وہاں بھی غیبتیں چل رہی ہیں، وہاں بھی جھوٹ چل رہا ہے، وہاں بھی ذکر کا کوئی نام نہیں، صرف بیکار اوقات میں اور بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع ہو رہا ہے، تو ان کے لیے نہیں یہ چیزیں۔ وہ ہاں، فریض حج ادا ہو جائے گا، لیکن حج سے جو روحانیت ملنے والی ہے اور جو آخرت کا ثواب ہے، اس کا تو سوال ہی نہیں بنتا۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ جو تم حج کے دوران کرو گے، چاہے حج تم شہرت کے لیے کرو، نام و نمود کے لیے کرو، یا اگر صرف اللہ کے لیے بھی کرو، لیکن اگر اس میں تم نے اپنی منمانی کی تو یہ یاد رکھنا لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ، جان لو کہ تم سب الیہ تحشرون، اسی رب العالمین کے سامنے جمع کیے جاؤ گے۔ یہاں آ کر کے عمرے اور حج کے مسائل ختم ہو گئے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اللہ کے نبی سے خطاب ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیاوی معاملات میں بڑی پسند آتی ہے، اور وہ بھی اپنے دل کے احوال پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا سخت دشمن ہے آپ کا، بڑا جھگڑالو ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اچانک عمرے اور حج کے مسائل ختم ہوئے، ایک الگ نیا موضوع نہیں، بلکہ پچھلی آیات سے ان کا تعلق ہے۔ کچھ آیتیں پہلے ایک بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی۔ ایک وہ جو یوں کہتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا، کہ ہمیں جو ہے آپ دنیا میں دے دے بس۔ کچھ لوگ تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا بس، اور دوسری جماعت ایک ایسی ہے جو کہتی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو اللہ نے 2 لوگوں کی قسمیں بیان کی، ایک تو وہ ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ایک وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں، ان کا آخرت میں بھی حصہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی بھی 2 قسمیں، ایک تو وہ ہیں جو ظاہراً تو اللہ کے نبی آپ کے ساتھ رہیں گے،
ظاہراً تو قسمیں بھی کھائیں گے، اپنے ایمان کی گواہی بھی دیں گے بار بار، اور ایسی اچھی باتیں بولیں گے کہ آپ کو ان کی باتیں پسند آ جائیں گی، آپ ان سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ظاہر کچھ نہیں کرتے مگر اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیتے۔ دو مثالیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پیش فرمائیں۔ ایک قبیلے کا سردار تھا اخنس بن شریق، اللہ کے نبی سے آ کر خوب ملتا، مسجد نبوی خوب تعریفیں کرتا، اللہ کے نبی میں ایسا آپ کے ساتھ، آپ کہیں گے تو یہ کر دوں گا، اور یوں کہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ اس پر گواہ ہے، لیکن اندر سے بدترین خبیث آدمی، جس قبیلے سے اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا انہی کے لوگوں کو قتل کروایا، کھیتیوں میں آگ لگوا دی، باغات کو برباد کرا دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو نہیں جانتے اندر سے کون سا انسان۔ یہاں سے ایک چیز اور معلوم ہوئی کہ کسی کا یہ کہنا کہ اللہ کے نبی علم غیب رکھتے تھے، یہ آیت اشارہ کر رہی ہے اس بات پر کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو یہ بات تو آپ کو معلوم ہوتی کہ ایک انسان میرے سامنے آ کر تو یہ قسمیں کھا رہا ہے میں آپ کے ساتھ مصیبت میں، غم میں، اور پیٹھ پیچھے یہ کر رہا ہے۔ جب وحی اتری، جب اللہ کے نبی کو معلوم ہوا اور اللہ کے نبی سے یوں کہا، اللہ تبارک و تعالی نے کہ محمد آپ کو اس کی باتیں بڑی پسند آتی ہیں اور یہ آپ کے لیے بڑا خطرناک آدمی ہے، بہت سخت دشمن ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى، جب آپ کے پاس سے جاتا ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے سعى فی الارض لیفسد فیہا، زمین میں فساد مچانے کی کوششیں کرتا ہے، اور آگے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتیوں کو برباد کرتا ہے، انسانوں کو قتل کرتا ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہے، اور یہ نہیں کہا کہ آپ چھوڑ دیں۔ قرآن کریم اور اللہ کے بات کرنے کا انداز مختلف فرمایا، واللہ لا يحب الفساد۔ بس اتنا یاد رکھے محمد ایسے لوگ ہمیں پسند نہیں ہیں۔ تربیت کا انداز سیدھا نہیں کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، نہیں، واللہ لا يحب الفساد، ہم ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ بھی بچ کر رہیں، اور یہی تربیت کا انداز ہونا چاہیے اپنے بچوں میں۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر غلط عادتیں لینے لگے، غلط چیزوں میں پڑ جائے، تو کبھی یہ نہ کہیں اس کو چھوڑ دے، کیونکہ بچہ اپنے من کے اعتبار سے ضدی ہوتا ہے، سیدھا کہہ دیا وہ نہیں مانے۔ اصل طریقہ یہ ہے جو حرکت اس کا وہ بگڑا ہوا دوست یا غلط عادت، غلط کام کرنے والا اس کا وہ دوست کر رہا ہے، اس کی بھی نام لے کر برائی نہ کریں، بلکہ ان کاموں کی برائی کریں جو کر رہا ہے بس، اور یوں کہیں کہ بیٹا ان کاموں پہ پڑنا اچھا نہیں ہے، وہ بچہ خود بخود چھوڑ دے گا۔ یہ تربیت کا انداز ہوتا ہے جو قرآن کریم قدم قدم پر سکھاتا ہے۔ ایک مثال پیش کر دی، دو آدمیوں کی بات آئی تھی، ایک تو وہ جو ظاہراً تو بڑی قسمیں کھاتا ہے اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ، اور اندرون سے بدترین خبیث آدمی۔ اب اسی کی حالت کو آگے بیان کیا گیا کہ اسی ظالم سے جب لوگ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈر، مسجد نبوی میں قسمیں کھاتا ہے بیٹھ کر، بعد میں یہ کرتا اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کا تکبر اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ اتنے غرور اور تکبر میں ہیں کہ گناہ پھر بھی کرتا ہے۔ قرآن نے فیصلہ کیا فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، ایسے انسان کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کتنا بدترین وہ ٹھکانہ ہے۔ اور وہ صرف اس انسان کے لیے نہیں، یہ حکم آج بھی ایسا ہی ہے کہ جو لوگ ظاہراً تو مسلمان ہوں، اندرون کے اعتبار سے قوم اور ملت کو نقصان پہنچائیں، چاہے وہ کتنی ہی قسمیں کھائیں، کتنے ہی دعوے کریں، مگر بالکل یہ حکم اب بھی باقی رہے گا۔ اس کے بعد قرآن نے دوسری مثال پیش کی،
فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ہیں کچھ لوگ ایسے جو اپنی جان کا سودا کر دیتے ہیں اللہ کی مرضیات کے لیے، بس مولا راضی ہو جائے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ دراصل یہ ایک واقعے کی جانب اشارہ ہے۔ مشہور صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہجرت کر چکے ہیں بعض صحابہ، کیونکہ سب نے مدینے کو ایک ساتھ ہجرت نہیں کی ہے، جس کا جیسے موقع لگا۔ حضرت صہیب رومی بھی چپکے سے نکل کر چلے، بڑے مالدار۔ قریش مکہ کو معلوم ہوا، پیچھا کیا، ایک جگہ جا کر پکڑ لیا۔ ان کی ایک خاصیت تھی، بڑے ماہر تیر چلانے والے تھے، بہت بہترین تیر انداز۔ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ قریش اب نہیں چھوڑیں گے، ان کے ترکش میں جتنے تیر تھے سب نکال کر زمین پر رکھ لیے۔ کچھ دوری پر قریش تھے اور یوں کہا کہ تم جانتے ہو کہ صہیب کتنا اچھا تیر انداز ہے، میرے ساتھ میرا انجام جو کچھ ہوگا وہ تو ہونا ہے جو اللہ نے طے کی، لیکن اتنا جان لو کہ جب تک صہیب کے تیر ختم نہیں ہوں گے تم میں سے ہر ایک کی لاش نمبر سے زمین پر گرتی رہی، آخری دم تک میں ہار نہیں ماننے والا۔ ہاں ایک آفر میرے پاس ہے اگر تم چاہو تو۔ قریش نے پوچھا کیا؟ کہ میرے پاس مال ہے، درہم ہیں اور دوسری چیز سونا چاندی ہے، میں پتہ بتاؤں گا میں نے جہاں چھپایا ہے، جا کر لے لو اگر اس پر راضی ہو تو۔ قریش تو مال کے لالچی تھے۔ حضرت صہیب رومی نے پتہ بتایا، جاؤ وہاں میرا مال مل جائے گا، لے لینا۔ وہ چلے گئے، ان کو مال مل گیا اور یہ مدینہ منور آ گئے۔ اس اللہ کے بندے کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ابھی مدینہ نہیں پہنچے ان کی شان میں یہ آیت نازل ہو گئی۔ اللہ کے نبی پر آیت آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ہیں کچھ لوگ ایسے جو اپنی جان کا سودا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر دیتے۔ ہجرت اللہ کا ہی تو حکم تھا، اللہ کو راضی کیا، اور باقاعدہ روایات کے اندر آتا جب اللہ کے نبی کے پاس یہ پہنچے ہیں تو اللہ کے نبی نے بڑی محبت سے 2 بار فرمایا ربح البیع یا ابا یحییٰ، ابو یحییٰ بڑا اچھا سودا کر کے آئے ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب مدینے سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے، کچھ صحابہ کے ساتھ گلے ملے، مبارکباد دی کہ صہیب کیا کارنامہ کر کے آئے ہو کہ ابھی یہاں نہیں پہنچے، آیت کب کی اتر چکی ہے کہ کچھ بندے ہیں جو اللہ کی مرضی کے لیے اپنی جانوں کا سودا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے 2 مثالیں بیان کی، ایک وہ جن کو اللہ پسند فرماتے ہیں واللہ رؤوف بالعباد، ایسے بندوں پر اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے، اور ایک وہ کہ جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی وہ قوم کے ملت کے دشمن ہوتے ہیں، منافقانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا فحسبہ جہنم، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، اور جو لوگ ہمارے لیے کرتے ہیں تو پھر ہم تو اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ یہاں آ کر کے یہ آیتیں ختم ہو گئیں۔ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ایک نیا موضوع اور نیا ٹاپک شروع ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔